میں نے 80% یہودیوں کو اس دنیا سے ختم کر دیا ہے اور 20% کو چھوڑ رہا ہوں۔ میرے مرنے کے بعد تم کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کاش میں ان 20% کو بھی ختم کر کے جاتا اور دنیا سے یہودیوں کا نام و نشان ہی مٹا دیتا۔ دوستو، یہ الفاظ تھے ایڈولف ہٹلر کے۔ دوستو، ہٹلر کا نام سنتے ہی ذہن میں خیال آتا ہے کہ اس نے بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، مگر آخر ہٹلر یہودیوں سے اتنی نفرت ہی کیوں کرتا تھا اور اس نے یہودیوں کو جرمنی سے کیوں نکالا؟ دوستو، یہ وہ سوال ہے جن کا جواب حاصل کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی گئیں، مگر سب سے درست بات یہ ہے کہ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی بہترین قوم سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صرف جرمن قوم کو ہی دنیا پر حکمرانی کا حق حاصل ہے اور جرمنی کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ملک سے تمام غدار ختم کر دیے جائیں۔ یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ دوستو، پہلی جنگ عظیم میں جرمنی میں رہنے والے یہودیوں نے در پردہ جرمن وفاد کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا۔ جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔ وہ ان کی پرانی تاریخ سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ بدعہلی کی، اور ایک عیسائی ہونے کے ناطے وہ اس سے بھی واقف تھا کہ یہ یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوانے میں کلیدی کردار اختیار کیا تھا۔ اس لیے وہ انہیں ایک لعنت زدہ نسل سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ یہودی عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، اور کئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائیت کو ماننے کے اس انکار کو بھی تکبر کی نشانی سمجھتے تھے۔ کئی صدیوں تک عیسائیوں کے چرچ نے انہیں یہ سکھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت یہودیوں کی وجہ سے ہوئی ہے، جبکہ آج کے مورخین اور چرچ یہ سکھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روم کی حکومت نے اس وجہ سے شہید کیا تھا کہ افسران انہیں اپنے اقتدار کے لیے ایک سیاسی خطرہ سمجھتے تھے۔ مذہبی تصادم کے ساتھ معاشی تصادم بھی شامل تھے۔ حکمرانوں نے یہودیوں پر پابندیاں لگا دیں اور ان پر مخصوص ملازمتیں کرنے اور زمین کی ملکیت حاصل کرنے پر پابندی لگا دی۔ اسی وقت کیونکہ پرانے زمانے کے چرچ سود خوری یعنی پیسے کی سود سمیت لین دین کی اجازت نہیں دیتے تھے، فرانس میں روس کی خفیہ پولیس کے ایک اہلکار زیون کے بڑوں کے پروٹوکولز تیار کیے گئے۔ پروٹوکولز میں یہ کہا گیا کہ یہودی پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ ان دستاویزات میں عالمی یہودی لیڈروں کی ایک میٹنگ کے کومنٹس بھی شامل کیے گئے، جن میں انہوں نے پوری دنیا پر قابض ہونے کے منصوبوں کو حتمی شکل دی، اور ان میں یہ واضح تھا کہ یہودی خفیہ تنظیموں اور ایجنسیوں کے ذریعے سیاسی جماعتوں، معیشت اور اخبارات اور عوامی رائے کو کنٹرول کرنا اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ پروٹوکولز کو دنیا کے مختلف ممالک میں شائع کیا گیا، جن میں یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ بھی شامل تھا۔ 9 نومبر 1938 کی رات کو رائخ بھر میں یہودیوں کے خلاف تشدد شروع ہو گیا۔ بظاہر یہ کسی منصوبے کے تحت نہیں ہوا تھا، یہ ایک یہودی کے ہاتھوں پیرس میں ایک جرمن افسر کے قتل پر جرمنوں کے غصے کا نتیجہ تھا۔ 2 دنوں میں 250 سے زائد یہودی عبادت گاہیں جلائی گئیں، 7,000 سے زیادہ یہودی کاروبار میں لوٹ مار کی گئی اور انہیں تباہ کر دیا گیا۔ درجنوں یہودیوں کو مار دیا گیا اور یہودی قبرستانوں، ہسپتالوں اور گھروں کو لوٹا گیا، جبکہ پولیس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں دیکھتے ہی رہی۔ سڑکوں پر بکھرے ہوئے دکانوں کی کھڑکیوں کے شیشوں اور کرسیوں کی وجہ سے اس رات کو کرسٹل نائٹ یعنی ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات کہا جانے لگا۔ دوستو، اس کے بعد کی صبح جرمنی کے 30,000 یہودی مردوں کو یہودی ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے حراستی کیمپوں میں بھیجا گیا، جہاں ان میں سے سینکڑوں افراد مارے گئے۔ کچھ یہودی عورتوں کو بھی گرفتار کر کے مقامی قید خانوں میں بھیجا گیا۔ یہودیوں کے کاروباروں کو اس وقت تک دوبارہ کھولنے کی اجازت نہ دی گئی جب تک کہ ان کا انتظام غیر یہودیوں کے ہاتھوں میں نہ دیا گیا۔ یہودیوں پر کرفیو لگا دیے گئے، جن کی وجہ سے ان کے گھروں سے نکلنے کے اوقات محدود ہو گئے۔ ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات یعنی کرسٹل نائٹ کے بعد جرمن اور آسٹرین یہودی بچوں اور نوجوانوں کی زندگی اور بھی مشکل ہو گئی۔ ان پر پہلے ہی عجائب گھروں، عوامی پارکوں اور سوئمنگ پولوں میں داخلے پر پابندیاں لگا دی گئی تھیں۔ اب انہیں سرکاری سکولوں سے بھی خارج کر دیا گیا۔
اپنے والدین کی طرح یہودی نوجوانوں کو بھی جرمنی میں مکمل طور پر علیحدگی کا سامنا کرنا پڑا۔ مایوسی میں کئی یہودیوں نے خودکشی کر لی۔ زیادہ تر خاندانوں نے بھاگ جانے کی بھی بھرپور کوششیں کی۔ دوستو 17,000 کے قریب پولش یہودیوں کو جرمنی سے نکال دیا گیا۔ یہ سب ان کی جرمنی کے خلاف سازشوں اور پرتشدد حملوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ 9 نومبر 1938 کو پیرس میں جرمن سفارتکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہودیوں کی نشاندہی کر کے انہیں سرکاری عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔ ایڈولف ہٹلر کے چانسلر بننے کے 2 مہینے بعد اپریل 1933 میں منظور کیے جانے والے قوانین کے ساتھ انتظامیہ کی تدخل شروع ہو گئی۔ ان قوانین میں ایک آرین پیراگراف شامل تھا جس میں سماج کے مختلف شعبوں سے یہودیوں کو نکال پھینکنے کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ حکومت کے تمام ملازمین کو اپنی آرین نسل کے ثبوت میں دستاویزات پیش کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ پہلی دفعہ قانون میں یہودیوں کی تعریف فراہم کی گئی تھی۔ جن ملازمین کے والدین یا دادا دادی یا نانا نانی یہودی تھے انہیں اپنے عہدوں سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ 17 اگست 1938 یہودیوں کے لیے یہودی نام اپنانا لازمی قرار دے دیا گیا تھا۔ جرمنی کی حکومت نے ان تمام یہودیوں کے لیے جو اپنے پہلے ناموں سے فوری طور پر یہودی ظاہر نہیں تھے ہوتے، اپنے پہلے نام کے بعد ایک یہودی نام کا اضافہ کرنا ضروری قرار دے دیا گیا۔ مردوں کو اسرائیل اور عورتوں کو سارا کا نام دے دیا گیا۔ مرد اپنے نام کے ساتھ اسرائیل لگائیں گے اور عورتیں اپنے نام کے ساتھ سارا لگائیں گے تاکہ پتہ لگے وہ یہودی ہیں۔ اکتوبر میں جرمن حکومت نے یہودیوں کے تمام پاسپورٹ ضبط کر لیے۔ یہودیوں کو جاری کیے گئے نئے پاسپورٹ پر J کا ٹھپا لگایا گیا جو مالکان کی یہودی شناخت کی گواہی دیتا تھا۔ 19 ستمبر 1941 یہودی میں جرمنیوں کی شناخت کے لیے ایک بیچ متعارف کروایا گیا۔ 6 سال کی عمر سے زائد تمام یہودیوں کو تمام اوقات اپنے کپڑوں پر ایک پیلے رنگ کا 6 نقطوں والا ستارہ پہننا ضروری ٹھہرایا گیا جس پر کالے حرفوں میں جوڈ لکھا گیا تھا جو جرمن زبان میں یہودی کہلاتا تھا۔ اب جرمنی میں یہودیوں کو دیکھ کر ہی پہچانا جا سکتا تھا۔ اکتوبر میں یہودیوں کی جرمن سے باقاعدہ جلا وطنی شروع ہو گئی۔ مارچ 1942 میں یہودیوں کے لیے اپنی رہائش گاہوں پر بھی ستارے کی علامت کی نمائش کرنا ضروری ہو گیا۔ دوستو یہودیوں کی یہ نسل کشی ہولوکاسٹ کہلاتی ہے۔ ہولوکاسٹ ایک لفظ ہے جس کے استعمال پر پابندی ہے۔ دنیا کے 13 ممالک ایسے ہیں جن میں اگر یہ لفظ بولتے یا استعمال کرتے ہیں یا کسی تحریر میں لکھتے ہیں تو 3 سے 10 سال کی قید جیل ہو سکتی ہے آپ کو۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے گا۔ یہودیوں نے اس لفظ کا بہت ناجائز فائدہ اٹھایا، مظلوم بنے اور اس نسل کشی کا اتنا چرچا کیا کہ ساری دنیا یہاں تک کہ جرمن بھی یہودیوں سے مل کر آج تک آنسو بہاتے ہیں۔ نسل کشی جس قوم کی بھی ہو وہاں گانا سنتے تو کسی کی موت نہیں آ جاتی۔ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، چیخو پکار ہوتی ہیں، ماں باپ کا قتل ہوتا ہے اور ماں باپ کے سامنے بچوں کا قتل، بھائیوں کے سامنے بہنوں کی عصمت دری، بالکل ویسے جیسے صابرہ اور شکیلا کے کیمپس میں مسلمانوں کی گئی۔ مگر مسلمانوں کے خون کو یہودی کیچپ زدہ مزیدار بچے کہتے ہیں جبکہ اپنے بچوں پر آنسو بہاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہودی پناہ گزین بنا کر فلسطین بھیجے گئے تو پوری دنیا کے جیلوں سے فساق قاتل اور ذہنی مریض ڈھونڈ کر فلسطین بھیجے گئے۔ ان لوگوں میں انسانیت نام کی نہیں تھی۔ خون کو جوس کہتے تھے اور انسانی گوشت کو پورک کا نام کہتے تھے۔ یہ اس حد تک شفاق تھے کہ انہیں ہی اسرائیل کی فوج میں اعلیٰ افسران بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے جب فلسطین کی آبادی پر ظلم ڈھائے اور اقوام متحدہ ایک منافق کی طرح انہیں گھیر کر ان کے گھروں سے نکال کر لے گیا۔ ان مسلمانوں کے گھروں پر یہودیوں کے قبضے ہو گئے جب مہاجرین کیمپس میں کسی اسلامی تہوار کے موقع پر خوب تیز آواز میں خوشیاں منانے کی آڑ میں گانے چلائے گئے۔ ایک فلسطینی جو فلسطین کے سفارتکار بھی رہے اور آج کل جامعہ ازہر میں پروفیسر ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان گانوں کی آڑ میں مسلمانوں کی چیخیں کسی کو سنائی نہ دیں۔ یہودی مسلمانوں کے خیموں میں گھستے، کسائیوں کی طرح مسلمانوں کو ذبح کرتے، تھک جاتے، پھر شراب پینے جاتے، شراب پیتے، اپنے منہ پر انڈیلتے، کہکے لگاتے اور پھر ناچتے ہوئے مسلمانوں میں گھس جاتے۔ یہودیوں نے اس قتل عام کو ایک تہوار کی طرح منایا۔ صبح ان کیمپس میں صرف انسانی گوشت اور خون تھا۔
لاشوں کو اس طرح مسلا گیا کہ کسی بھی انسان کی پہچان ممکن نہ تھی۔ تمام جسمانی اعضاء کو اجتماعی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ مرنے والوں کے گھروں، باغات اور کھیتوں پر اسرائیلیوں کا قبضہ ہو گیا۔ ناظرین، یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یہودیوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو آج بھی قدیم توریت کو مانتا ہے اور یہودیوں کے لیے الگ وطن کے قیام کو اللہ کی نافرمانی مانتا ہے۔ ان کے مطابق دنیا ختم ہو جائے گی اور دنیا پر اللہ کا عذاب آ جائے گا اگر یہودیوں نے اس کی نافرمانی کر کے الگ وطن بنا لیا۔ یہ آپ کو اکثر دیواریں گریا پر ماتھا رگڑتے اور روتے ہوئے ملیں گے، مگر یہ لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ زیادہ تر جنونی جو زائنسٹ کہلاتے ہیں دنیا کے سامنے مظلوم بن کر ہمدردیاں سمیٹنے والے لوگ ہیں، درندے سے زیادہ سفاک ہیں۔ یہ اپنا مقصد کبھی نہیں بھولے تھے۔ آج ایڈولف ہٹلر کو وقت نے صحیح ثابت کر دیا ہے۔ یہودیوں کی جس عالمی سازش کو نازیوں اور روسیوں نے بے نقاب کیا تھا اور جسے روکنے کی کوشش کی تھی، یہودیوں نے پیر چماتے ہی اس پر کامیابی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار عیسائی دنیا ان کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ یہودیوں کو نہ صرف مظلوم سمجھتے ہیں بلکہ ان کے خلاف بات کرنے کو بھی بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں گے۔ میں ملتا ہوں آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔